ویژن کا حصہ بنیں اور وہ یہ پیشن رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہماری نیکسٹ جنریشن کا جو فیوچر ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور اسپیشلی جس طرح بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اسکلڈ ایجوکیشن اور آئی ٹی ریلیٹڈ ایجوکیشن ہے، اور وہ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح پاسٹر بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وی آر ویری تھینکفل ٹو ہم اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ وی سی very educated and people getting into business now from the Christian community. This is a very positive thing. Although جو بھی نیگیٹیوٹیز چل رہی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ اس وقت ٹریپ ہوئے ہیں. مسیحی قوم جو ہے وہ ایک ٹریپ میں ہے، اور وہ ٹریپ کے اندر ہماری اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں ہیں، اور وہ غلطیاں اور کوتاہیاں ایک دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وجہ سے ہیں. سیاستدان جو ہے وہ کہہ رہا ہے چرچ نے کچھ نہیں کیا، چرچ کہہ رہا ہے خاندانوں نے کچھ نہیں کیا، خاندان کہہ رہے ہیں سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ ہم ایک سائیکل کو لے کے چل رہے ہیں جس میں ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ کسی کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. ہمیں انفرادی طور پر جیسے بھائی کرسٹوفر نے بھی بات کی کہ ہم نے ذمہ داری خود لینی ہے. مجھے اس سیاسی پارٹی کو یا اس موومنٹ کو، اس تحریک کو چلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب جڑاں کا واقعہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ عرصہ 1 2 3 مہینے میں اس کا رنگ بدلتے بدلتے ساری باتیں ہم اپنے لوگوں کے خلاف کرنے شروع ہو گئے. اور جناب سائیاں نے 3 منجیاں بیچ دیا، فریج بیچتے، کسی نے کہا جی فلانی این جی او نے پیسے کھا گئی فلانی. یار آپ کے اندر خدا کے نام کی غیرت نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں؟ آج کیا آپ بھول گئے ہیں کہ جب پاک سلیب کو توڑ توڑ کے نالیوں میں رگڑا گیا؟ اور ہم کیسے بھول جاتے ہیں یہ والی باتیں؟ ہمیں رسپانسبلٹی کو لینا ہے. اور جب میں یہاں پہ زیادہ سیاسی بات کیونکہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اس چیز کے دو سلوشن ہیں، ایک ایجوکیشن اور دوسرا یونٹی. اور جو پالیٹکس یا پولیٹیکل پارٹی ہم نے فارم کی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے یوتھ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، ان کو سوشلی اور اکنامکلی امپاور کریں تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں. پاکستان میں جو ہماری قوم کے زیادہ تر مسائل ہیں وہ غربت کی وجہ سے ہیں. ہماری قوم کے جو مسائل ہیں وہ اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. تو پاکستان مائنورٹیز موومنٹ میں بھی کہتا جی فلانے منسٹر نے کچھ نہیں کیا، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یا کوئی جو مسیحیوں کے یا منورٹی کے منسٹر تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے اس سلیکشن سسٹم کے اگینسٹ بھی آواز اٹھائی، لیکن اصل میں ہمارا مقصد جو ہے وہ مسیحی قوم کو اکٹھا کرنا. اور میں یہ کہتا ہوں جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ یوتھ پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. پاسٹر ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت دیر سے ان کا ہم کام دیکھتے ہیں کس طرح یہ یوتھ کے پروگرامز کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ رکھتے ہیں. بٹ اسٹل دیر آر ایشوز. نمبر بہت بڑا ہے. غربت کا جو اس وقت سسٹم ہماری کمیونٹی میں آ گیا ہے وہ اتنا شدید پھیل گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن کسی نہ کسی نے سٹارٹ کرنا ہے، اور وہ سٹارٹ ایسے ہوگا کہ ہم اس ذمہ داری کو لیں. اب آج ہم نے آپ دوستوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ یہ پیغام جو ایمان اور ٹیکنالوجی کا ہم لوگ دے رہے ہیں اس کا حصہ بنیں. میں بہت شکرگزار ہوں. پاسٹر کاشف صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا، سپورٹ بھی کیا. میں دیکھتا ہوں یوتھ کے لیے، اور میں جب یہ پروگرام کی تیاری کر رہے تھے پچھلے سال تو یہ سڑک پہ خود سے کھڑے ہو کر بوتھ لگا کر لوگوں کو اشتہار دے رہے تھے، وچ واز ویری انکریجنگ فار می. وی نیڈ پیپل لائک دس جو خود سے وہ پیشن رکھیں اپنے قوم کے بچوں کے لیے. پھر لوگوں کو کنونس کیا، بچوں کو کنونس کیا. آج ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے ہے تاکہ وہ یہ سیکھیں اور ڈسکرمنیشن سے بچیں، اپنی اس غربت کے سائیکل سے نکلیں. اور سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اپنی یوتھ کو ہمیں انکریج کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے. آپ لوگ اکٹھے ہو کر سب کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان مائنورٹیز موومنٹ یہ جو تحریک ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں. ہمارا اپنا نعرہ ہے, ہمیں کسی کے نعرے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا بھی زندہ ہے, فلانے کو رہا کرو اور فلانے نے سڑکیں بنا دی ہیں. کسی کے نعرے کب تک لگاتے رہیں گے آپ, جب آپ اپنی بات کر ہی نہیں سکتے, جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, اور تب تک آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جب لوگ بات کرتے ہیں یا میڈیا پہ جو بات کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جماعت جو ہے پڑھی لکھی سوچ کو لے کر آگے چل رہی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی امیچور سٹیٹمنٹ نہ دیں. سوشل میڈیا پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پریس کانفرنس میں گیا, اس میں کہا جی کسی نے کہ ہم شہیدوں کی جماعت سے ہیں, میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. ہفتہ ہو گیا وہ نہیں شہید ہوا. ایک بندے نے کہا میں پارٹی کو بھی چھوڑ دوں گا, اس کو میں کچھ نہیں سمجھتا. ابھی وہ ایسے ایسے جھک جھک کے ملے گا, کوئی ان کی پارٹی کا چھوٹا سا بھی وزیر آ جائے گا. تو یہ سوشل میڈیا پہ بیان دینے کی بات ہے, وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے بیان دے کے میں بھی کہوں گا میں آج سڑکوں پہ نکل آؤں گا. ہم نے لیجسلیٹو چینجز لے کے آنے ہیں, ہم نے وہ کام کرنا ہے جو کہ پاکستان میں مسیحوں کے لیے مضبوطی کا باعث بنے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشن, نیکسٹ جنریشن پاسٹرز, جو لوگ اس قابل ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو ٹرینڈ ہیں. اسمبلیوں میں ہمارا کیوں یہ حال ہے؟ کیونکہ وہاں پر ٹرینڈ پولیٹیشنز نہیں ہیں. سب سے پہلے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور اس کے بعد ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس موضوع پہ کیسے بات کرنی ہے. تو اس سے وہ آپ کو کبھی بھی بینیفٹ نہیں دیکھ پائیں گے. پاکستان مائنورٹیز موومنٹ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس کا حصہ بھی بنیں. اور اگر اس کا حصہ نہ بنے تو اپنے طور پہ, انفرادی طور پر اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں. سوال پوچھنے سے کبھی باز نہ آئیں, بات کرنے سے کبھی نہ رکیں, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کریں تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو سکے اور ہماری قوم کامیاب ہو سکے, تاکہ پاکستان میں بھی خداوند کے نام کو جلال ملے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.